دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین مجلس، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام اخوان، میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام جو 25 رجب 1444 ہجری مطابق 16 فروری سن 2023 عیسوی کے اس محافظہ سمیرہ کے اس مسجد کے اندر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اولاً تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اس روئے زمین پر نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے سامان کو ہمارے لیے مہیا اور فراہم کیا۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے حضرت انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اعلان کے ذریعے سے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہمارا عنوان، اس ہفتے کا جو ہمارا عنوان ہے زلزلہ، عبرت و نصیحت اور موعظت ہے۔ یہ زلزلہ نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسے زلزلہ نہ کہیے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے خطاؤں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج چاہے یہ زلزلہ کسی بھی ملک کے اندر آیا ہو، ہمیں اور آپ کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتباہ اور متنبہ کیا جا رہا ہے کہ پلٹو اپنے رب کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف۔ بہت نافرمانیاں کر لی، بہت گناہ کر لیے، آؤ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ رب العالمین یہ الٹیمیٹم دیا ہے، ایک جھٹکا ہے میرے بھائیوں مسلمانوں سدھرنے کے لیے۔ آئیے قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا یہ اسے کیا ہو رہا ہے، اس روز اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ مصروف تھے سب اپنی زندگی کی الجھنوں میں، مصروف تھے سب اپنی زندگی کے الجھنوں میں، مصروف تھے سب اپنی دنیاوی الجھنوں میں۔ ذرا سی زمین کیا ہلی کہ رب یاد آ گیا، ذرا سی زمین کیا ہلی کہ رب یاد آ گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم تمہاری کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش ضرور کریں گے۔
کسی قدر خوف، بھوک، مال و جانوں اور پھلوں کی کمی سے ہے نا، تو تم اس آزمائش کی گھڑی میں صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجیے کہ جب انہیں کوئی آزمائش اور مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اسے آپ ہلکا نہ لیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کو متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے الٹیمیٹم ہے۔ الٹیمیٹم کس چیز کا؟ مسلمانوں، آپ کو سدھرنے کا، اپنے اعمال کو درست کرنے کا۔ جو معصیت کر چکے ہو اللہ رب العالمین کی سے توبہ کرو، جو گناہ کر رہے ہو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو نافرمانیاں کر رہے ہو اس نافرمانی سے باز آ جاؤ، جو بے نمازی ہو نماز کی طرف آ جاؤ، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے اپنا عقیدہ درست کر لو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دھچکا ہے سدھرنے کے لیے۔ مسلمانوں، ہمیں اس سے معمولی نہیں لینی چاہیے۔ آج ان کے ملک میں ہے، چاہے وہ ترکیہ میں آیا ہو زلزلہ، چاہے وہ سوریہ میں آیا ہو زلزلہ، اس سے ساری دنیا کے لوگوں کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ تمام چیزیں آئیں، زلزلے، آسمانی بلائے، زمینی بلائے، جو بھی عذاب آئے، ہمیں اس سے عبرت اور نصیحت لینے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العالمین کا بڑا پیارا فرمان سنیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نماز دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میرے بھائیوں، لوگوں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے حالات کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آنا، کبھی خوف ہے تو کبھی امید، لین دین کے معاملات ہیں، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے، کبھی طاقت اور کبھی کمزوری۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یا تو وہ کسی خیر اور نعمت کی امید رکھتے ہیں یا کسی شر اور مصیبت سے ڈرتے ہیں، اور ان کی امید اور خوف کا تعلق ان کے دین، ان کی ذات، عقل، مال اور عزت سے ہے۔ اور جہاں ایک طرف وہ ہدایت کی امید رکھتے ہیں وہاں گمراہی کے خدشات بھی ہیں۔ زندگی کی امیدوں کے ساتھ ساتھ ناحق موت کے خطرات بھی ہیں۔ اگر حقیقی معنوی عقل کے سلامتی کی امیدیں ہیں تو اس کے خراب ہونے کا بھی ڈر ہے، اور عزت اور مال کا بھی یہی حال ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی مخلوق کے سلسلے میں بھی زرخیزی و رحمت والی بارش کی امید تو رکھتے ہیں، مگر تباہ و برباد کر دینے والی بارش کے خدشات بھی دلوں میں ہوتے ہیں۔ خوشخبری دینے والی ہواؤں کی تمنا تو ہے مگر عذاب والی ہواؤں کا ڈر بھی ہے۔ اے عقل مندو نصیحت حاصل کرو، یہ زلزلے خبردار کرنے کے لیے ہیں، اور خالق کی اس تقدیری مخلوق کی تدبیر اور ان مختلف نشانیوں میں جو حکمتیں ہیں وہ صرف عقل مند لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ جو احساس اللہ پر ایمان اور اللہ کے قرآن کریم میں بیان کردہ سابقہ اقوام سے متعلقہ دنوں کی یاد دہانی جیسی دولت سے مالا مال ہوں، اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی نازل کردہ نشانیوں اور اس کے حکم سے ہونے والی چیزوں کی عبرت سے لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ جائیں اور انہیں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کے لمحات دوبارہ ذہن نشین ہو جائے، اور قرآن و سنت میں
وارد شدہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی زلزلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی میں سے یہ زلزلہ بھی ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ زلزلہ عذاب کی ایک صورت ہے، اور اللہ رب العالمین کا سورہ انعام کے اندر میرے بھائیو بڑا پیارا فرمان سنیے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین کا پیارا فرمان سنیے، آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پر بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے آپس میں بھڑا دے، آپس میں بھڑا دے۔ میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے، اور مفسرین کی تفسیر کے مطابق جو عذاب پیروں کے نیچے سے آتا ہے، یعنی پیروں کے نیچے سے جو عذاب مراد ہے وہ زمین میں دھس جانے یا زلزلہ آنے کا ہی عذاب ہے، زمین دھس جانے یا زلزلہ آنے کا عذاب ہے میرے بھائیو۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان۔ حدیث کے اندر ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے، اور کثرت سے زلزلے نہ ہوں، اور زمانہ قریب نہ ہو۔ زلزلوں کے بارے میں میرے بھائیو صحابہ کرام کسی کو پتا تھا منٹوں بھر کے اندر زمین بوس ہو جائیں گی، یہ 10 منزلے کی عمارتیں ختم ہو جائیں گی، یہ 15-20 منزلے کی عمارتیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ اپنی امیدیں سدائے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو کیا خبر۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کسی کو معلوم تھا؟ کسی کو خبر تھا؟ اتنا بڑا زلزلہ، اتنا بڑا سوریا کے اندر زلزلہ، اتنا بڑا زلزلہ ترکیہ کے اندر آنکھوں دیکھا آپ نے، نہ جانے کتنے لوگ زمینوں کے اندر دھس گئے، نہ جانے کتنے بچے اپنی ماں سے دور، نہ جانے کتنے بیوی اپنے شوہر سے دور۔ میرے بھائیوں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے مسلمانوں عبرت و نصیحت کا مقام ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو، پلٹو رب العالمین کی طرف، گڑ گڑاؤ اس کے دربار میں، ہم خطاوار ہیں، ہم گنہگار ہیں، رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ میرے بھائیو دنیا کے کہیں بھی ملک کے اندر یہ حادثہ ہو، یہ مصیبت پیش آئے، اگر ہم ہو سکے ہم ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اگر ہم نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ میرے بھائیو زلزلہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی نہیں آیا، بلکہ صحابہ نے تو فقط اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا اور اس پر ایمان لے آئے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا اور ایمان لے آئے، اور انہوں نے یہ تصدیق بھی کی کہ یہ زلزلے وغیرہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ جو زلزلہ ہے یہ آ رہے ہیں زمینوں پر، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانی ہے۔ میرے بھائیو جو وہ جن لوگوں پر چاہے بھیج دے، جن پر چاہے بھیج دے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی کچھ دنوں پہلے شام کے اندر زلزلہ آیا ہے نا، ہندوستان کے اندر زلزلے آئے، کشمیر کے اندر زلزلے آئے ہے نا، جاپان کے اندر زلزلے آئے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیو، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جب قیامت قریب ہوگا علم اٹھا لیا جائے گا، علم کم ہو جائے گا، اور زمین پر زلزلے بکثرت ہونے لگیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کی گھڑی جب آ گئی نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے، اور کسی نہ کسی بہانے
جس کی موت لکھی ہے اس کی موت ویسے ہونی ہے میرے بھائیوں۔